وقال عليه السلام: تذل الأمور للمقادر حتى تكون الحتف في التدبر. تمام کام تقدیر کے تابع ہیں یہاں تک کہ کبھی تدبیر میں موت آ جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس حکمت میں علم کلام کے ایک اہم موضوع قضاء و قدر کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے، جو کہ ایک مشکل اور پیچیدہ موضوع ہے۔ امام نے فرمایا کہ تمام امور اور حوادث تقدیر الہی کے سامنے سرنگوں ہیں، لہذا تدبیر کرنے والا ہمیشہ اپنے کاموں میں کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ جب تقدیر کے مطابق ہوتی ہے تو کامیاب ہوتا ہے، اور جب تدبیر الہی کے برخلاف ہوتی ہے تو وہ ایک بڑے نقصان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ پس یاد رہے کہ تقدیر الہی تدبیر پر فوقیت رکھتی ہے، چنانچہ خداوند عالم قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ مائدہ آیت 120۔ لہذا ہر وقت آدر ہے کہ ایک طاقت تمہارے تدبیر پر ہے جس کی طرف تم محتاج ہو، جس کا ذکر بھی مالک کائنات میں قرآن میں کر دیا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے جو قابل تعریف ہے۔ سورہ فاطر آیت 15۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کفار مکہ نے اپنی تدبیر سے بہت کوشش کیا کہ ندائے اسلام مکہ باہر نہ جا سکے، لیکن تقدیر الہی نے اسے ہر جگہ پر پہنچا دیا اور ان کے غرور گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا اور بتا دیا کہ اللہ کی تقدیر ہر تدبیر پر بھاری ہے، اور کبھی ایسے واقعات تاریخ کے دامن میں موجود ہیں اور روزمرہ کے مشاہدات میں بھی ہیں، پس یہ بات طے ہوگی کہ تقدیر الہی بہرحال تدبیر پر فوقیت رکھتی ہے، لہذا ہر کام میں ذات اہدیت پیش نظر رہے۔